مطلب یہ ہے کہ جواب نقل کرنے سے کیا فائدہ، جب اعتراض آتا ہے جبھی ہم جواب اس کا اتار دیتے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ یہ لوگ کون ہیں جن کا یہ سب تذکرہ ہے، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا انجام بتا رہے ہیں۔ انجام ان سب کا یہ ہونا ہے، اگر یہ اپنی بات پر اسی طرح سے ٹھہرے رہے، جو بات کو بات ہی نہیں کہا جا سکتا، بے بات کی بات ہے، اس پر اگر یہ اسی طرح ٹھہرے رہے تو ان کا حشر کیا ہونا ہے؟ جو لوگ کہ اٹھائے جائیں گے چہروں کے بل، پیروں کے بل نہیں چلایا جائے گا، جس کو گھسیٹنا کہتے ہیں، گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل، یا یوں کہیے کہ ان کو خود مجبور کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ دو تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک یہ کہ ان کو کہا جائے گا چہرے کے بل چلو، یہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا کہ اوندھے منہ ان سے کہا جائے گا کہ اب چلو چہرے کے بل، جو انسان کی طبیعت اور فطرت اور جو اس کی خلقت ہے اس کے خلاف ہے یہ بات۔ خلقت اور فطرت کیا ہے اس کی؟ پیروں کے بل چلنا، اور ان کو چہرے اوندھے کر ڈال کر کے ان کو کہا جائے گا اب چلو، یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے، ان کو اس طرح سے چلایا جائے گا، اور یہ چلانا ان کے ذلیل کرنے کی وجہ سے۔ عزت کے ساتھ چلایا جائے تو ظاہر ہے کہ کہا جائے گا بھائی چل کر آؤ، پیدل چل کر آؤ، پیروں چل کر آؤ، لیکن ان کو منہ کے بل کہا جائے گا اب چلو، تاکہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ الذین یحشرون الی جہنم علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ کہ اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، وہی ہیں کہ جن کا موقف اور مقام برا ہوگا اور ان کا راستہ جو ہے وہ بھی بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو راستہ غلط اور منزل ان کی غلط، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سفر کیسے ہوگا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ آدمی تکلیف دہ راستے کو اس امید پر قطع کر لیتا ہے کہ منزل پر پہنچ جائیں گے، ساری تکلیفیں اور سارے دل الدر دور ہو جائیں گے، لیکن منزل غلط کس اعتبار سے؟ وہ جہنم، وہ کوئی اچھی منزل تھوڑا ہی، اور راستہ جو ہے وہ اس طرح سے کہ منہ کے بل ان کو چلایا جائے گا، تو راستہ یوں تکلیف دے اور منزل الگ غلط، تو موقف بھی برا، منزل بھی بری، اور راستہ بھی جو ہے ان کا وہ غلط ہے، سیدھا راستہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ جہاں تک انبیاء علیہ، یہاں سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، ہر ایک کو نہ تو کتاب دی گئی اور نہ ہر ایک کو ایک طریقے سے ہم نے شریعت دی ہے، مختلف طریقوں سے شریعتیں دی ہیں، ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنہوں نے ان کی بات کو نہ مانا ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ وزیر کا لفظ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آ چکا، سورہ طٰہٰ میں نہیں، سورہ کہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے وزیر کا لفظ آیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دیجئے، ہارون اخی، ہارون میرے بھائی ہیں، مطلب یہ ان کو وزیر بنا دیا جائے۔ تو اس وقت میں نے بتلایا تھا کہ وزیر دراصل وزر سے ہے، وزر کے معنی بوجھ کے ہیں، تو وزیر چونکہ بوجھ اٹھاتا ہے سلطنت کا، بادشاہ کا کام تو خالی حکم دے دینا ہے، لیکن اس حکم کو نافذ کرنا اور اس نافذ شدہ حکم کے بارے میں یہ نگرانی کرنا کہ اس کی کس حد تک تعمیل کی جا رہی ہے، یہ سارا کام تو وزیر کا ہے۔ اصل بوجھ سلطنت کا وزیر کے اوپر ہوتا ہے، امیر کے اوپر نہیں، اس واسطے ہی اس کو وزیر کہتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو وزیر بنا دیا جائے۔ یہاں اگرچہ لفظ وزیر بولا گیا اور وزیر کے معنی میں نے بتلا دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے کام کا سارا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ وزیر چونکہ امیر کا نائب ہوتا ہے، بوجھ تو ہوتا ہے اس پر لیکن امیر کا نائب ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرا معاون، میرا مددگار، میرا نائب، میرا اسسٹنٹ کسی کو بنا دیا جائے میرے خاندان میں سے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، سو پھر ہم نے اس کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا،
اور وہ یہ کہ یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں ہے۔ الکتاب جو کہا گیا اس سے مراد تورات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آگے کی آیت بتلا رہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ ہم نے یوں کہا کہ جاؤ تم اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ جو مفسرین کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں آیت سے الکتاب سے مراد تورات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھٹلانے والی قوم کون؟ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم ملا، وہ ظاہر ہے کہ فرعون، اس کا لاؤ لشکر، لیکن فرعون کی طرف جب ان کو بھیجا گیا تھا اس وقت تو تورات نہیں ملی تھی، تورات تو بعد میں ملی ہے۔ اس واسطے یہاں الکتاب سے مراد تورات نہیں ہے، بلکہ وہ احکام خدا بندی ہیں جو تورات سے پہلے وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کو ملتے رہے، اور وہ بھی احکام ان کا درجہ بھی وہی ہے جو الکتاب کا ہے۔ اس لیے کہ ہر وحی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور پیغمبر اس کے لیے گویا پابند ہے اس کی تعمیل کا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تورات کا درجہ اور وحی کا درجہ اور، وہ سب ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو الکتاب کہا گیا۔ واللہ عالم۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سو ہم نے کہا ان دونوں کو، اذهبا تم دونوں جاؤ اس قوم کے ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے اٹھا کے ان کو پٹخ دیا۔ دمر یدمر، تدمیر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس طرح سے دے مارنا، پٹخ دیا، ہم نے ان کو اٹھا کے پٹخ دیا، اس کا معنی یہ تباہ و برباد کیا۔ فرعون، ان کا لاؤ لشکر سب کچھ ختم ہو گیا جو جھٹلانے والے تھے ہماری آیتوں کے۔ وقوم نوح، تو ایک قوم کا حشر تم نے دیکھ لیا، سن لیا کہ جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور اپنی اسی گمراہی پر قائم رہے، تو ہم ان سے عاجز نہ آ سکے، وہی عاجز ہوئے اور ہم نے ان کو سزا دی دنیا کے اندر۔ ان کا انجام تمہیں متنبع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح قوم نوح کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہلاک کیا، یعنی اس کا عطف ہو جائے گا دمرناہم پر، اس کا معطوف بن جائے گا، وہ یہ مفعول بن جائے گا کہ ہم نے قوم نوح کو بھی جب جھٹلایا انہوں نے پیغمبروں کو، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کیا اور بنا دیا ہم نے ان کو لوگوں کے واسطے نشانی۔ تاریخ میں واقعات بھلا دیے جاتے ہیں، کچھ واقعات وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہ بھلائے جائیں اور وہ آج تک ان کو نہیں بھلایا جا سکا۔ فرعون کا ڈوبنا نہیں بھلایا گیا، اسی طرح قوم نوح کا ڈوبنا جو ہے نہیں بھلایا گیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ واقعات ماں بعد کے لوگوں کے واسطے نشانی اور عبرت کا سامان بنے رہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے واسطے ان کو نشانی بنایا ان کے ڈوبنے کو، چنانچہ آج تک لوگ جانتے ہیں کہ قوم نوح جو ہے وہ ڈوبی تھی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے واسطے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ ہمارے عذاب کا سلسلہ ختم، اب عذاب آ نہیں سکتا، جو بھی ظلم کرے گا عذاب ہمارے پاس تیار ہے، اس لیے تم کسی طرح سے بے فکر مت رہو۔ اسی طرح وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، ہم نے قوم عاد کو بھی تباہ کیا، قوم ثمود کو تباہ کیا اور اصحاب الرس کو تباہ کیا۔ یہاں تک کچھ قوموں کے نام آئے ہیں، میں ان سب کی تفصیل یہاں نہیں بتلا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو سورہ نمل شروع ہوگی ان میں ان قوموں کا تذکرہ ہے، تو اگرچہ اختصار کے ساتھ ہے لیکن بہرحال وہاں ذکر آئے گا ان ساری قوموں کا۔ تو انشاءاللہ سورہ فرقان کے بعد جب سورہ نمل شروع ہوگی اور سورہ شعراء، تو اس وقت جس وقت ان قوموں کا نام کا تذکرہ آئے گا وہاں انشاءاللہ میں تفصیل بتلاؤں گا۔ البتہ یہاں یہ اصحاب الرس کا جو تذکرہ ہے یہ قرآن شریف میں اور جگہ نہیں آیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ تو قرآن نے اس کو کھولا اور نہ حدیث میں ان کے بارے میں کچھ بتلایا گیا۔ کون ہیں یہ اصحاب الرس؟ مفسرین اس میں جو کچھ لا رہے ہیں ان کے کوئی اصل نہیں مل رہی ہے کہ کہاں سے، بس محض اقوال ہیں کچھ لوگوں کے کہ شاید وہ ہو شاید وہ ہو۔ رس کہتے ہیں کنویں کو، جو کھائی ہوتی کنواں ہوتا ہے اس کو رس کہتے ہیں۔ اصحاب الرس اس کے معنی یہ ہے کہ کنویں والی قوم۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد قوم ثمود ہے۔ قوم ثمود کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے لیے بطور معجزے کے جب اونٹنی نکالی گئی تھی
تو یہ طے پایا تھا کہ یہ اونٹنی جو بطور معجزے کے آئی ہے، یہ اور اسی طرح سے اس کا بچہ ایک دن تو یہ پانی پئیں گے کنویں سے، بستی کا جو کنواں تھا، اور دوسرے دن جو ہے پورے بستی والے خود اس کنویں کا پانی لے سکیں گے اور اپنے جانوروں کو پلائیں گے۔ لیکن جس دن یہ اونٹنی اور اس کا بچہ وہ پانی پیے گا، اس دن گاؤں والوں کو اس کنویں سے پانی لینے کا حق نہیں، اس کے خلاف ورزی ہوئی تو عذاب آئے گا۔ تو وہ تفصیل پھر میں نے کہا کہ قوم سمود کا جب ذکر آئے گا تو وہاں بتلاؤں گا۔ اس مناسبت سے کہ چونکہ کنویں کا واقعہ ہے وہاں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس یہ قوم سمود ہی ہے، لیکن بات دل کو اس لیے نہیں لگتی کہ قوم سمود کا تو خود صراحتاً تذکرہ موجود ہے، تو پھر اصحاب الرس کیوں کہا گیا؟ بعض نے کہا کہ وہ قوم ہے ایک کہ جس نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکا دیا تھا سزا دینے کے لیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو کنویں میں لٹکا دیا تھا، اس واسطے ان کو اصحاب الرس کہا گیا۔ بہرحال میں نے کہا کہ اس سے زیادہ کوئی بات جو ہے تفسیروں میں ملتی ہی نہیں، کسی نے کچھ نہیں بیان کیا، بس یہ کہ پتہ نہیں کون ہے یہ قوم، ہو سکتا ہے یہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ ہو، تو ہم یہ کہاں سے لائیں؟ بہرحال یہ کہ ان پر کوئی عذاب آیا، انہوں نے اپنے پیغمبر کو ستایا، تکلیف پہنچائی اور جھٹلایا، ان پر عذاب ضرور آیا، اس لیے کہ قرآن شریف میں یہاں اسی طرح اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اسی طرح مختلف دور گزرے ہیں ان کے درمیان میں، جو یہ انبیاء جن قوموں کو یہاں ذکر ہے تو میں انہی قوموں کو نہیں ہلاک کیا، ان کے درمیان میں کچھ اور بھی دور گزرے ہیں اسی طرح کے کہ جن پہ اللہ کا عذاب آیا، اور بہت سے دور۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کھول کھول کر کے مثالیں دے دے کر سمجھایا تھا۔ ایسا نہیں کہ اچانک عذاب آیا، حجتیں پوری کر دی گئی تھی۔ تو جس طرح سے آج ہم قرآن کے ذریعے سے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ساری وضاحت کر دی گئی تھی، لیکن نہیں مانا، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، تو ہم نے ان کو کچل ڈالا۔ پھر جب ہمارا یہی ہوتا ہے کہ نہ مانے ہماری بات کو، حجتیں پوری کر دی جائیں، تو اس کے بعد پھر ہم ان کو کچلتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ہم نے کچل ڈالا ان کو۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور چلیے یہ تو قصے ہیں، لیکن یہ جو مشرکین ہیں مکے کے رہنے والے، ان کا تو گزر ہوتا ہے اس بستی پر جس پر ایک بری بارش برسی تھی۔ وہ کون سی بستی؟ قوم لوط کی بستی۔ جس وقت قریش مکہ جایا کرتے تھے ملک شام اور ملک شام کے شمال مغربی علاقے میں تجارت کے لیے، تو قوم لوط کی ان بستیوں سے کہ جن پر پتھر برسے تھے، پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس علاقے سے تو گزرتے ہیں۔ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، اگرچہ بستیاں موجود نہیں رہی ہیں، کھنڈر بستیاں اس وقت تک تھیں جس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت تک جو ہے وہ کھنڈر بستیاں تھیں، لیکن آج وہاں بستیاں موجود نہیں، لیکن وہ علاقہ متعین طور پر آج بھی موجود ہے۔ بحیرہ لوط جو ہے نقشے میں وہ ابھی تک موجود ہے جغرافی کے، تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، تو پتھروں کی بارش برسی تھی۔ فرمایا کہ اس بستیوں پر سے گزرتے ہیں یہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس طرح کی بستیوں سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ دوڑ کر گزر جاؤ، ان بستیوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی بستی، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی بستیاں، جب ان سے گزرا کرتے تو آپ فرماتے کہ جلدی جلدی سے گزرو یہاں سے دوڑ کر کے، یہاں اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں گویا یہ اللہ کا عذاب آئے، یہ جہاں علی الاعلان کفر و شرک ہو رہا ہو، اللہ کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، وہاں لوگوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا بس یہ دیکھتے نہیں ہیں اس کو؟ یعنی ظاہر دیکھنا تو ہے، آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، راستہ جب چلتا ہے تو دیکھ کے تو چلتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب دماغ سے دیکھنا، دل سے دیکھنا۔ ان بستیوں سے گزرتے تو ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ کیا ہوا، انجام کیوں ہوا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، اجی دیکھیں کہاں سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو خطرہ ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ مر کر زندہ ہوں گے، یہ اگر فکر ہو تو یہ دیکھنا ان کے لیے کارآمد ہو، ان کو دوبارہ اٹھنے کی، حشر و نشر کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے پیغمبر جب آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں؟ ارے میں یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنایا. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا. اور یوں بھی کہا کرتے تھے ارے میاں یہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم جمے نہ رہتے. یہ تو ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم پھر بھی جمے رہے. یہ تو ایسا جادوگر ہے کہ ہم کو بچلا دیتا. ہمارے دل میں وسوسے ایسے پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی کہ ہم بدگمان ہو جاتے اپنے معبودین سے اور سارے بتوں کو چھوڑ چکے ہوتے. وہ تو ہم ہی جمے رہ گئے. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک طرف تو ان کے نبوت سے سراسر انکار کہ میں یہی ہے وہ نبی، اور دوسری طرف لوہا بھی مان رہے ہیں دل سے یہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا. اتنا باکمال آدمی ہے کہ ان کی بات سننے کے بعد دلوں میں اپنی وہ بات پکے طور پر ٹھہری نہیں رہتی. وہ تو یوں کہو کہ ہم ہی جمے رہ گئے. تو دل کے اندر چور چھپا ہوا ہے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. فرماتے ہیں کہ اور ان قریب جان لیں گے جب دیکھیں گے یہ عذاب کو کہ کون ہے جس نے جو راستے سے بھٹکا ہے. پیغمبر کے ماننے والے یہ خود. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. فرماتے ہیں پیغمبر کیا تم نے دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ ہماری خواہشات جو ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ان کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں. دراصل یہ بھی معبود بنانا ہے، کیونکہ معبود کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی خواہش پر چلا جائے، جس کے حکم کو مانا جائے. جو کہہ رہی اس پر چلے، اس کا معنی خواہش کو معبود بنا لیا. اسی واسطے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کو لوگوں نے معبود بنایا ان میں سب سے بڑا سب سے بھاری معبود جو ہے وہ خواہش ہے بندے کی. تو خواہش جو ہے یہ معبود بنائی جاتی ہے. فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا ہے پیغمبر کہ جو معبود بنائے ہوئے ہیں اپنی خواہش کو. پیغمبر کی بات تو کیوں نہیں مانتے؟ دلائل سامنے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہی ایک حقیقت، لیکن اس کے باوجود اگر اس راستے پر نہیں چل رہی کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ اس معبود کا کہنا مانے ہوئے ہے جس کا نام خواہش ہے، وہ نہیں چلنے دے رہا ہے. تو فرماتے ہیں کیا تو نے دیکھا ان کو؟ فرمایا فانت تکون علیم وکیلا، آپ کون سے ان کے ٹھیکیدار بن جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو خواہش کا بندہ ہے ان کا آپ کس طرح سے آپ اس کو راستے پر لے آئیں گے؟ فکر چھوڑ دیجئے ان کی. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کیے جائیں لیکن ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دیں، آپ ان کو نہیں لا سکتے راستے پر. ام تحسب ان، یہ تو دنیا کے اعتبار سے وکیل کہا گیا، یہ آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت میں آپ ان کی کارسازی کہاں سے کریں گے؟ یہ خواہش کے بندے ہیں، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، تو آخرت میں آپ ان کے کہاں کام آ سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. فرماتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں. بل انہم الا کالانعام، بلکہ یہ تو چوپایوں کی طرح سے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. کیوں؟ چوپائے جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. سمجھ میں اگر آپ کسی کتے کو کہیں او کتے، تو فوراً کان کھڑے کر لیتا، ہٹ یہاں سے، تو فوراً بھاگ بھی لیتا. اس کے معنی سمجھتا بھی ہے. جانور سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ نہ سنتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں. سنتے بھی ہیں تو اس طرح سے معلوم ہوتا کہ سنا نہیں، تو نہ سننے میں شمار ہوا، اور جب نہ سننے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ سمجھتے نہیں. انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، بلکہ ان سے زیادہ برے حالت میں ہیں. اور میں اسی واسطے ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں کہ ان کو جو جانوروں سے زیادہ بدتر کہا گیا، تو جانوروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جانور ہونے کے باوجود کوئی جانور اپنے جنس کے جانور کو نہیں کھاتا، نہیں مارتا، نہیں ہلاک کرتا. ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ان میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، ان میں بھی غصہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لڑ جھگڑ کے فارغ ہو لیتے ہیں، لیکن جان سے یہ نہیں ہوتا کہ جان سے مار کے ہی دم لیں گے. انسان جب
اپنی اس حالت سے اپنے اس مرتبے سے گرتا ہے انسانیت کے، چین نہیں آتی جب تک اپنے جیسے دوسرے انسان کو برباد نہ کر لے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ چوپایوں کی طرح سے ہیں تو بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ تو مگر پہلے ہی کہا کہ ان جیسے ہیں، یہ اس واسطے کہ چوپائے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جتنا وہ سنتے سمجھتے ہیں بس اتنا ہی یہ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کو چونکہ ان سے زیادہ سننا اور سمجھنا چاہیے، اس اعتبار سے ان سے زیادہ بدتر ہیں۔ سمجھ میں؟ قرآن شریف کے یہ معنی نہیں کہ صاحب جب بدتر ہیں تو یوں کیوں کہا کہ ان جیسے، تو میں نے کہا کہ ان جیسے ہی اعتبار سے کہ جتنا وہ سنتے اور سمجھتے ہیں اتنا ہی یہ سنتے اور سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ ان کو اس سے زیادہ سننا اور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے زیادہ صلاحیت دی ہے، چونکہ وہ اس صلاحیت سے کام نہیں لے رہے اس لیے ان سے بدتر ہیں۔ جانور اپنی صلاحیت سے کام لے رہے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ قدرتوں کا معائنہ کرایا گیا، ہماری قدرت میں دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے ہم تباہ برباد کرتے ہیں قوموں کو، تو یہاں دلائل قدرت اور دیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی قدرت کی طرف، کیسے وہ سائے کو لمبا کرتا ہے۔ کیف مد الظل، سورج جب مشرق سے نکلتا ہے سائے لمبے ہیں، انسانوں کا سایہ ہو، جانوروں کا سایہ ہو، درختوں کا سایہ ہو، دیواروں کا سایہ ہو، سائے لمبے ہیں۔ کیسے دراز کرتا ہے سائے کو۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ اگر چاہتا تو ان سایوں کو جو ہے وہ ٹھہرائے رکھتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور اس سائے کے گھٹنے اور بڑھنے پر ہم نے کس چیز کو دلیل بنا رکھا۔ دلیل کا مطلب، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل عربی زبان کے اندر اس کو کہتے تھے کہ جو آگے آگے چل کر راستہ بتلا ہے۔ دلالت سے ہے، دلالت کہتے ہیں کسی چیز کے بتلانے کو۔ مثلا باہر آپ نکلیں تو باہر روشنی ہو رہی، ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ روشنی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دن ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اندھیرا چھا گیا تو ہم کہیں گے بھئی یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صاحب رات ہو گئی ہے، اب دن نہیں ہے۔ تو دلالت کرنے کے معنی بتلانے کے ہیں۔ دلیل اس کو کہتے تھے جو قافلے کے آگے آگے چلا کرتا تھا رہبر بن کر، اس کو دلیل کہا کرتے تھے۔ تو ہم نے سورج کو جو ہے وہ اس سائے کے واسطے دلیل بنا رکھا۔ جیسے جیسے سورج آگے کو چلتا ہے سایہ جو ہے اس میں گھٹنا اور بڑھنا اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو دلیل ہے سورج، جس طرح سے قافلے کے سامنے جو ہے راستہ بتلانے والا ہوتا ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، تو ہم چاہتے تو سائے ٹھہر رہتے، لیکن ہم نے سورج کو چلایا اس کے آگے آگے، سائے بھی اپنی جگہ سے چلتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ہم ہی سایوں کو دراز کرتے ہیں اور ہم ہی ان سایوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو چونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس واسطے اپنی طرف نسبت کی، ہم اپنی طرف اس کو کھینچتے ہیں سایوں کو۔ تو اگر اللہ چاہتے تو سورج نکلتا اور سورج چلتا، لیکن سورج کی روشنی جس طرح سے ساری دنیا میں اللہ نے پھیلا رکھی، اللہ چاہتے تو اس سورج کی روشنی کو اس طرح بنا دیتے کہ سایہ نہ ہوتا کسی چیز کا، لیکن یہ ہماری قدرت میں ہے کہ سارے عالم میں اس سورج کی روشنی ہونے کے باوجود ہم نے سایہ کو برقرار رکھا، اور دیکھو سایہ کس طرح گھٹتے اور بڑھتے ہیں ہمارے حکم سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اس میں ایک اور طرف بھی اشارہ ہے۔ سایہ، اس سے اشارہ ہوگا کفر کی طرف، اور سورج کی روشنی اس سے اشارہ ہو سکتا ہے گویا دین حق کی طرف، کہ دنیا میں اگر کسی وقت سایہ لمبا ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہم سائے میں ہیں تو اب سایہ ہٹے گا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کفر کی جو اندھیریاں ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ اسی طرح رہیں گی، جس طرح دنیا میں سائے گھٹتے اور بڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کفر کی ظلمتیں کبھی چھٹیں گی، اور یہ اسلام کی روشنی جو ہے وہ چھائے گی، غالب آئے گی، اور کفر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ جس طرح سے سورج کی روشنی آگے بڑھتی ہے اور سایہ گھٹ جاتا ہے، اسی طرح سے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اوڑھنا۔ لباس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لباس جو ہے کیا کام دیتا ہے، اس کو قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرمایا گیا سورہ اعراف کے اندر کہ یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہمارے احسانات جانتے ہو، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس۔ لباس کو اتارنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بنا بنایا لباس اوپر سے نیچے اتر کے آ رہا ہے، سامان لباس کے جو ہیں جس سے لباس تیار ہوتا ہے یہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اگرچہ لباس آپ نے بنایا۔ یا یوں بھی کہیے کہ انسان کو تو لباس بھی بنانا نہیں آتا تھا، اللہ ہی میں نے سکھلایا پیغمبروں کے ذریعے سے کہ اس طرح سے لباس تیار کرو، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ لباس بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ کیوں ہے یہ لباس؟ اس لباس کا نعمت ہونا کس اعتبار سے؟ یواری سوآتکم، تمہارے بدن کے عیب اور جو ہے برائیاں اور خرابیاں سب اس لباس میں چھپ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے موسم کی خرابیوں سے تم اپنے آپ کو اس لباس کے ذریعے سے محفوظ کر لیتے ہو۔ گرمی کا لباس اور سردی کا لباس اور بارش اور برسات کا لباس، اور تو تمہارا بدن جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے آفتوں سے اس لباس کے ذریعے سے، اور بدن کی جو کچھ برائیاں ہیں وہ بھی چھپی رہتی ہیں اس لباس کے اندر۔ ننگا آدمی خوبصورت نہیں ہوتا، لباس کی حالت میں وہ جو ہے خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ عجیب اس دور کی بے وقوفی ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو حسین بنانے کے واسطے ننگی ہو رہی ہیں، حالانکہ لباس جو ہے وہ ہے حسین بنانے کے واسطے، ننگا جو ہے وہ حسن نہیں، اس میں کوئی حسن نہیں ہے۔ تو یہ ہیں دو اعتبار لباس کے جس کی وجہ سے وہ نعمت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے، ہاں تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ رات کو لباس بنایا گیا۔ رات کو لباس اس اعتبار سے بنایا گیا کہ جتنے کام لوگوں سے چھپا کر کرنے کے ہیں انسان کے نزدیک وہ سب رات کو کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ دن کو نہیں کرتا، رات ہی کو کرتا ہے۔ جتنے کام چھپانے کے ہیں، جس طرح سے اپنے بدن کے برائیوں کو لباس میں چھپاتا ہے، اسی طرح اپنے کام کی برائیوں کو بھی رات کی اندھیریوں میں چھپاتا ہے۔ اس اعتبار سے رات کو لباس کہا گیا۔ ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا، والنوم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہارے واسطے اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ انسان دن بھر کی فکرات سے اور دن بھر کے گویا مشغلوں سے جب تھک جاتا ہے، وہ رات کی نیند جو ہے وہ ساری تھکاوٹ کو اور سارے غموں کو غلط کر دیتی ہے۔ صبح کو اٹھتا ہے انسان تر و تازہ ہو کر کے، بالکل نئی تازگی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے نیند کو تمہارے لیے تر و تازگی کا سامان اور اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ وجعل النہار نشورا، اور عجیب بات ہے، رات آتی ہے تو یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ مرے جیسا، مرنے والے انسان میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ اس کا سانس بھی غائب اور اس کا سانس چلتا ہوا ہے، لیکن نہ وہ دیکھتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ یہ سنتا ہے۔ بعض دفعہ تو سردی اور گرمی تک کا احساس ختم ہو جاتا ہے سونے والوں کو، کہ سردی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، بہت ہی بے چین ہو جائے سردی سے، تب کہیں آنکھ کھلے سو کھلے۔ تو مردے میں اور سونے والے میں کوئی فرق نہیں، لیکن تم دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی دن ہوا خود بخود یہ انسان اٹھ جاتا ہے، کسی کو اٹھائے بغیر اٹھ جاتا ہے، الارم بھی لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی مجھے اٹھا دینا۔ دن ہوا اور یہ انسان خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ دن نہیں ہوتا تب تک یہ سوتا رہتا ہے، اٹھاؤ بھی تو اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو جب ہم نے دن کو جو ہے وہ نشور بنا دیا، یا انہیں اٹھنے کا ذریعہ بنا دیا، دن آتا ہے تو آدمی اٹھ جاتا ہے، یہ ہے ہمارا کمال۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ گویا کائنات کے اندر اپنی قدرت کے جو تصرفات ہیں اور جو ان تصرفات کے اندر جو کمالات ہیں ان کو بتلا رہے ہیں۔ اور وہی ہے وہ ذات کہ جس نے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، ارسلہ چھوڑا ان ہواؤں کو جو خوشخبری بن کر آتی ہیں، کس بات کی؟ کہ اللہ کی رحمت آنے والی، بین یدی رحمتی، کہ اس کے آگے آگے اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کے لیے خوشخبری بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور کیا ہے بات، کیسی وہ خوشخبری ہوتی؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے اللہ کی رحمت کس طرح سامنے آتی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پہلے وہ ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو دیکھنے کے ساتھ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی بس اب بارش آنے والی ہے، اب جو ہے اس کی وجہ سے کھیتیاں لہرائیں گی، اس کی وجہ سے موسم بدلیں گے، گرمی دور ہوگی اور لوگوں کو پانی ملے گا۔ تو بادلوں کو اور ہواؤں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے کہ جو ہے وہ خشک سالی سے ہماری زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، کیسا پاک صاف ستھرا طہور پانی، بالکل پاک ہے۔ دنیا کے پانی جو ہیں ان میں لاکھ قسم کی کدورتیں ہیں،
سمجھ میں آیا؟ لیکن آپ سائنٹیفک اس اعتبار سے دیکھیں یا ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں، آسمان سے گرنے والا پانی جو ہے وہ ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے بالکل صاف ستھرا اور پیور ہوتا ہے. اس کو کسی اور طرح سے صاف کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اور پانی، لیک کا پانی، کنویں کا پانی، چشموں کا پانی، ان کو ضرورت پڑتی ہے صاف کرنے کی، ڈسٹل کرنے کی، ان کو ڈسٹل واٹر جس کو کہتے ہیں. تو لیکن جو آسمان سے آیا ہوا پانی ہے وہ بالکل ڈسٹل واٹر ہے، اس کو کسی اور صفائی کی ضرورت نہیں. ماء طہورا، ہم اس پانی کو ہم اتارتے ہیں. کیوں؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا. ظالموں، تم دیکھتے ہو، تم اپنے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. یہ رات دن تمہارے سامنے تماشا ہے. تم خود مرتے ہو روز، اور صبح کو بغیر کسی کو اٹھائے اٹھ جاتے ہو زندہ ہو کر. اسی طرح سے مردہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، خشک سالی جب آتی ہے، خشکی جب ہوتی ہے، نہ گھاس نہ درخت، سارے پتے جھڑ گئے، ساری گھاس جل گئی، سب ختم ہو گیا. آسمان سے بارش برستی ہے اور کس طرح سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ بستی کو. اور پھر اس کے اور بھی فائدے، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. ایک چیز کے ایک فائدہ ہوگا، دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ کم درجے کا ہوگا، دوسرا فائدہ کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جاب پر پہنچ جائیں. لیکن اس میں مقاصد کے اعتبار سے درجہ بندی ہوگی. بہت سے کام آپ ایک چلنے سے کر لیں گے، لیکن کچھ کام زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے اور کچھ کام اس سے کم درجے کے مفید ہوں گے. لیکن ہماری یہ ہماری طرف سے برسنے والی بارش مردہ بستیوں کو زندہ کرنے میں بھی اتنی اہم. اور دیکھو جو پانی ہم پینے کے لیے جانوروں کو اور انسانوں کو دیتے ہیں اپنی افادیت کے اعتبار سے، وہ بھی اتنی اہم. ایک عمل ہے اور یکساں مختلف قسم کے فائدے پہنچا رہا ہے. اور ہم سیراب کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے جس کو ہم نے پیدا کیا، جانوروں کو اور بہت سے انسانوں کو. تو سیرابی بھی ہم عطا فرماتے ہیں. بس یہیں تک تو پڑھا تھا نہیں؟ بس یہیں تک پڑھا تھا، ٹھیک تو ہے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفحہ نمبر 374 اور آیت نمبر 48 سورہ الفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا صدق اللہ العظیم۔ سجدے کی آیت پر یہ رکوع ختم ہوا ہے۔ ایسی آیتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو ایک سجدہ کرنا چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور 3 یا 5 یا 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں، بس یہی ہے سجدہ۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، وجوب تو سننے کے ساتھ یا پڑھنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اتنے وقت میں ادا ہو جائے تو ادا، نہیں تو قضا۔ جب بھی اس کو سجدے کو ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا، لیکن کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس میں زیادہ دیر نہ ہو، تاخیر نہ ہو بغیر عذر کے، تاکہ بھول جائے، اگر بھول جائے تو پھر اس کے ذمہ رہ جائے گا۔ یہ سجدہ کرنا چاہیے سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ایسے موقعوں پر سجدے تلاوت کی آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ محض اس لیے کہ ہم کو سجدہ کرنا پڑے گا آیت کی تلاوت سے ہم رک جائیں یا روک دیں، یہ بھی تو ایک گستاخی کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے سجدہ سننے والوں کو جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب یہ مسئلہ آئے گیا تو بتلا دوں کہ اگر ایک آیت کو، سجدے کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے جب تک ادا نہ کر لیا جائے۔ ہاں اگر ہر مرتبہ سجدہ کرتا جائے گا تو ہر مرتبہ واجب ہوگا۔ مثلا ایک دفعہ پڑھ لیا اس آیت کو، سجدہ کر لیا، پھر دوبارہ پڑھے گا تو پھر واجب ہو جائے گا۔ تو چاہے تو اس طرح کر لو، یا جیسے حفظ کرنے والے، میمورائز کرنے والے اس آیت کو تو بار بار پڑھیں گے۔ اب کسی کو 10 مرتبہ کے پڑھنے میں یاد ہوتا ہے، کسی کو 50 مرتبہ کے پڑھنے میں یاد ہوتا ہے، تو اللہ کی مہربانی کی بات ہے اور شریعت کا یہ گویا اس میں بڑی نرمی رکھی گئی ہے کہ ایک آیت کو بار بار پڑھنے سے سجدہ ایک ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ جگہ نہ بدلے۔ جگہ سے مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے، اس دروازے کو باہر چلے گئے، اب واپس آ گئے، پھر اسی آیت کو پڑھنا شروع کیا، جگہ بدل گئی، 2 سجدے ہو جائیں گے۔ جب تک ایک ہی جگہ رہے، ایک ہی روم کے اندر آدمی رہے، روم بھی اتنا بڑا نہ ہو، یہ تو پورا میدان ہے، مطلب جس کو روم کہتے ہیں، ایسے روم میں آدمی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ بیٹھ بھی جائے تو جگہ ایک ہی مانی جائے گی اور سجدہ ایک ہی رہے گا۔ اس ایک آیت کے بار بار پڑھنے سے جگہ اگر بدل گئی تو پھر سجدے بھی مختلف ہو جائیں گے۔ اچھا صاحب، تو مضمون چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا اور اس کے انعامات کا کہ جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ
ہماری علم کی کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نعمت میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں، اتنا ہی معلوم نہیں، اور اس سے زیادہ یہ بھی معلوم نہیں کہ صاحب خود اس چیز کو اللہ نے بنایا کیسے یہ نظام چل رہا ہے۔ مثلا کل ہم اپنے گھر کے بیک یارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایک طرف ذہن منتقل ہوا کہ اگر آپ 1-1 انچ کے 10 پائپ پانی کے مثلا اس کو کنیکٹڈ کر دیں ایک مین پائپ سے، اس مین پائپ کی گویا چوڑائی جو ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ سمجھ میں آیا؟ اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جبکہ اس مین پائپ سے 1-1 انچ والے 10 پائپ کو پانی جانا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی 10 گنا نہیں تو 8 گنا تو مان لیجئے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ 8 گنا جو ہے اس کا ڈائمیٹر بڑھا ہوا ہونا چاہیے ان جو 10 پائپ ہیں ان میں سے ہر پائپ کے مقابلے میں۔ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ جس کو بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، لکھا پڑھا ہو کہ جاہل ہو، سائنٹسٹ ہو کہ سائنس نہ جانتا ہو، انجینئر ہو کہ نہ ہو، سب یہی بات کہیں گے۔ اب تماشا دیکھیے آپ، جس وجہ سے میرا ذہن منتقل ہوا، آپ نے یہ دیکھے ہوں گے پلانٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں درخت تنے والے، ایک ہوتی ہیں بیلیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو بیلیں جو ہیں اس نیچے سے لے کر اوپر تک آخری پتے تک اس کو غذا کہاں سے مل رہی؟ پانی کی غذا ہو یا اور کسی طرح کی غذا ہو، مٹی، وہ جو بھی کچھ غذا پہنچ رہی ہے اس کو، وہ کہاں سے پہنچ رہی؟ ظاہر ہے کہ جو اس کا وہ تنا ہے، جو زمین کے اوپر ہے جو حصہ، وہیں سے تو ہو کر کے تمام شاخوں اور پتوں تک اس کی غذا پہنچ رہی نا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھیے کہ اگر اس بیل کے اندر 100 شاخیں ہیں اور ان شاخوں کا جو بھی ڈائمیٹر ہو، وہ جو بیل کا تنا ہے اس کا ڈائمیٹر اس سے 100 گنا تو مانیے، لیکن ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ پھر یہ باریک سا تنا ان 100 شاخوں کو کیسے غذا پہنچا رہا ہے؟ آتی سمجھ میں نہیں؟ بات نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ جس نظام کو دیکھو تو عقل جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے۔ آپ قلم، پینسل، کاغذ، پیمانہ سارے لے کر ناپ کر دیکھ لیجئے، آپ کے بنائے ہوئے سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں کوئی نیا ہی ایک سسٹم نظر میں آتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قدرتوں کو واقعی غور کرنے والا غور کرے تو اس کا کمال، اس کی قدرت کا سامنے آتا ہے۔ تو یہاں کچھ اسی طرح کے کمالات اللہ کی قدرت کے یہاں بتلائے جا رہے ہیں۔ اسی میں فرمایا کہ دیکھو ہمارے تصرف کا عالم کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے بھیجا ہوائوں کو اپنے ساتھ رحمتوں کی خوشخبری لے کر، بین یدیہ، اپنے آگے آگے وہ خوشخبریاں لے کے چل رہی ہیں۔ آگے آگے کا لفظ کیوں بولا؟ ہوائیں جیسی چلنی شروع ہوتی ہیں بس فوراً ہی ان ہواؤں کا بھی پورے طور پر پہنچی بھی نہیں، لوگ پہلے سے اس کا آئیڈیا کر لیتے ہیں، فورکاسٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب کل کو اتنی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلے گی اور اس کے نتیجے میں بادل آئیں گے اور اتنے انچ بارش ہوگی جو کھیتیوں کے واسطے بہت مفید ہوگی۔ تو بین یدئی کے معنی یہ ہیں کہ ہوائیں ابھی اپنے آگے آگے خوشخبریاں لے کے چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہواؤں کو بھیجا جو اپنے آگے آگے خوشخبریاں رحمت کی لے کر چل رہی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر اللہ میاں ایک پاک صاف ستھرا گندگیوں، نجاستوں، بیماریوں اور جتنی بھی غلاظتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے پاک صاف پانی، بالکل ڈسٹل واٹر جو ہے وہ اوپر آسمان سے گراتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور کیا ہوتا ہے
ایک چیز کا بھائی ایک فائدہ ہوگا، 2 فائدے ہوں گے، 3 فائدے ہوں گے، مگر اللہ کی نعمتوں کے بے شمار فائدے دیکھو، اور فائدے بھی جی ہاں، یہ میں نے ایک نقطہ پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایک چیز کے کئی فائدے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات یہ میں نے کہی تھی کہ ان میں ایک فائدہ جتنا امپورٹنٹ ہوگا، دوسرا فائدہ